بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم زکوٰۃ سے متعلق بات کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کا مطلب ہوتا ہے پاکیزہ کرنے والی۔ تو یہ زکوٰۃ جب ادا کی جاتی ہے تو یہ مال کو پاک صاف کر دیتی ہے، جو بقیہ مال ہے اس کو پاک صاف کر دیتی ہے۔ یعنی یہ زکوٰۃ انسان کا جو مال ہے اس کی میل کچیل ہوتی ہے، تو اس میل کچیل کو اتارنے کے ساتھ وہ مال پاکیزہ ہو جاتا ہے، اور اس کے دنیاوی اور اخروی نقصانات اور اس پر بہت ساری وعیدیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کو اس سے محفوظ فرمائے۔ حدیث شریف میں آتا ہے ما خالطت الزکاۃ مالا الا اہلکتہ، کہ زکوٰۃ جب کسی مال کے ساتھ مل جاتی ہے تو اسے ہلاک کر دیتی ہے۔ یعنی کوئی ایسا مال جس سے زکوٰۃ ادا نہ کی جائے، وہ جو میل کچیل ہے وہ اس کے اندر ہی رہے تو وہ اس کو ہلاک کر دیتی ہے۔ اور ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک فرشتہ اللہ تبارک و تعالی بھیجتے ہیں، اور وہ فرشتہ دعا کرتا ہے، روزانہ صبح وہ دعا کرتا ہے کہ اللہم اعطی منفقا خلفا، اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا متبادل عطا کر، وممسکا تلفا، اور اس کو روکنے والے کو، خرچ نہ کرنے والے کو، بخل کرنے والے کے مال کو تلف کر دے، ہلاک کر دے۔ بخاری شریف کی روایت ہے۔ اور قرآن پاک میں آتا ہے والذین یکنزون الذہب والفضہ، کہ جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، تو ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دو، خوشخبری دے دو۔ دردناک عذاب کیا ہوگا؟ اگلی آیت میں ہے یوم یحمى علیہا، کہ جس دن اس مال کو، وہ جو سونا اور چاندی ہے، اس کو گرم کر دیا جائے گا آگ میں، فتقوی بہا، اور پھر اس کے ذریعے سے اس کو داغا جائے گا، جباہہم، اس کی پیشانی کو، وجنوبہم، اور اس کے پہلوؤں کو، وظہورہم، اور اس کی کمر کو، اس کی پشت کو، اور اس سے کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے وہ تمہارا مال جس کو تم اپنے لیے جمع کرتے تھے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، آج اس کو چکھو جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، جو تم جمع کرتے تھے اس کو آج اپنے لیے عذاب کی صورت میں اس کو چکھو۔ اور قرآن پاک میں ہی آیت ہے کہ جب جہنمیوں سے پوچھا جائے گا کہ تم کیوں جہنم میں ہو، تو وہ کہیں گے وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے، یعنی مسکینوں کو اس کا حق نہیں ادا کرتے تھے، اس کا جو زکوٰۃ کا حق ہے وہ ادا نہیں کرتے تھے، تو اس وجہ سے ہم آج جہنم میں ہیں۔ اور ایک اور روایت کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت کے روز یہ جو زکوٰۃ کا مال ہے یہ کالے گنجے سانپ کی طرح بن جائے گا، اور اس کے گلے میں توق کی طرح ڈال دیا جائے گا، اور اس سانپ کی پیشانی پر 2 سیاہ داغ ہوں گے، اور وہ اس کی جو جبڑے ہیں ان کو کاٹتا جائے گا، اور وہ کہے گا کہ انا مالکم، میں تمہارا مال ہوں۔ اور ایک اور روایت کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ وہ جب تک جنت اور جہنم کا فیصلہ نہیں ہو جاتا
اس وقت تک وہ اس کو کاٹتا رہے گا، اس کے جبڑوں کو، اور اس کی مقدار 50,000 سال ہے، تو 50,000 سال تک وہ اس کو کاٹتا رہے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔